السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں جانا۔ ناظرین، اس واقعے کے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ فلسطین واپس لوٹ آئے۔ جب آپ فلسطین واپس لوٹ آئے، آپ وہاں مستقل طور پر رہائش پذیر ہو گئے۔ اس وقت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ یہ بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، انہی کے ہاں پرورش پائی، اسی لیے دین حق فوراً قبول کر لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایران سے عراق کی طرف ہجرت کی تو یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں سے آپ ہاران گئے، تب بھی یہ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر مصر کی طرف ہجرت کی، تب بھی وہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ مصر کو خیر آباد کر کے فلسطین آئے تو تب بھی یہ آپ کے ساتھ ہی تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں۔ وہاں جا کر آپ اللہ کے احکام سنائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اس طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بھی چلے گئے، ادھر فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے تھے: ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام وہیں رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو اللہ کے مسلسل دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر رہ کر بے شمار مال و دولت کی مالک بھی بن گئے۔ جب ان کی عمر 85-86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے ان کے بارے میں سوچا اور وہ خود ہی سے اپنے آپ کو کہنے لگی کہ میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں، کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ علیہ السلام سے ان کی شادی کروا دوں۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام ہدیہ اور تحفے کے طور پر دے دیا۔ چنانچہ ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو مل گئیں، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے بطن سے جلد ہی اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، خود ہی ہاجرہ علیہ السلام کو تحفے کے طور پر دیا کہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئیں اب وہ غیرت محسوس کر رہی تھیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام اپنی اس کیفیت سے مجبور ہو کر ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ آپ مجھے ان کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک لطاف پہنا کرتی تھی، یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لٹکا لیتی تھی تاکہ وہ کپڑا گھسیٹ گھسیٹ کر قدموں کے نشان مٹا دے اور سارہ علیہ السلام کو نظر نہ آئے، کیونکہ سارہ علیہ السلام غیرت کی حد کو پہنچ چکی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ علیہ السلام کے اندر غیرت کے اثرات دیکھے تو ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف رخ کر لیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے،
یہ جگہ اس وقت بالکل ویران اور بے آباد تھی۔ نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی اور نہ ہی کوئی نباتات۔ غرض یہ کہ کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان ایک میدان تھا۔ یہی مقدس اور تاریخی وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہاجرہ علیہ السلام کو اس بات پر بہت حیرت ہوئی۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خاوند انہیں بے آباد جگہ تنہا چھوڑ جائیں گے، اور ان پر بچے کی ذمہ داری بھی الگ تھی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب پہنچ کر بولیں، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں پر نہ پانی ہے، نہ خوراک اور نہ ہی کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی کوئی جواب نہ دے سکے اور نہ ہی کوئی پریشانی ان پر ظاہر کی، اور چلتے رہے۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں، ہمیں کس کے حوالے کرے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں ہے، یہ مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ آخر کار حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے آپ کو اس کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام بولیں، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین، جب انسان دل میں اللہ کا خیال لائے تو اس کے دل سے فکر و فاقہ نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ جب تک انسان اللہ کے حکم کو بجا لاتے رہے گا، تب تک اللہ کی نصرت اور اس کی تائید پاتا رہے گا۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہیں تنہا چھوڑ جانا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، تو فوراً یقین بھرے لہجے میں بولی، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ شیرخوار بچے کی طرف پلٹ گئی۔ ناظرین، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کرنے کے بعد دوسری شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ مزید واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔